بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت طیبہ کے واقعات میں سے واقعہ معراج چل رہا ہے۔ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے زمانہ نبوت کا بہت اہم اور نمایاں واقعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جن کی وجہ سے آپ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ممتاز ہیں، ان میں ایک واقعہ معراج بھی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اس طرح کسی اور نبی کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اس میں سے 14واں واقعہ ہے۔ بخاری میں ہے کہ پھر مجھے جبریل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ چوتھے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ ادریس ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام باوجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، یعنی آپ کے نسب کے اندر آتے ہیں، پھر ان کا آپ کو بھائی کہنا یہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ وہ نبی چونکہ سب بمنزلہ بھائی کے ہیں۔ آپ نے فرمایا الانبیاء کلہم بنو العلات، کہ نبی جتنے بھی ہیں یہ سب آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ سب کی تعلیمات ایک جیسی ہیں۔ اور ابن پر یعنی بیٹا نہیں کہا، اس پر ترجیح دینا یہ ادب کی وجہ سے ہے کہ برابر کے بیٹے کو یا اپنے سے بھی بڑے درجے کے بیٹے کو بھائی کے لقب سے پکارنے لگتے ہیں۔ اور ابن المنیر نے کہا ہے کہ ایک طریق شاذ میں مرحبا بالابن الصالح بھی آیا ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ادریس علیہ السلام الگ سے نبی نہیں، بلکہ یہ جو معراج میں جن کا تذکرہ آتا ہے یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہاں پر اس آسمان پر انہی سے ملاقات ہوئی تھی، چوتھے آسمان پر۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں نہیں آتے، وہ دائیں بائیں کے حضرات میں سے ہیں، اس لیے وہ اگر آپ کو بھائی کہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ 15واں واقعہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھے جبریل علیہ السلام لے کر آگے چڑھے، یہاں تک کہ 5ویں آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ کہا ہاں۔ وہاں سے کہا گیا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ 16واں واقعہ بخاری میں ہے کہ پھر مجھے جبریل علیہ السلام لے کر آگے چڑھے، یہاں تک کہ 6ٹھے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ کہا ہاں۔ وہاں سے کہا گیا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔
ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، کیوں روئے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے، یعنی ان کی امت میں سے جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے، جنتیوں سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی میری امت جن کی طرف مجھے بھیجا گیا ان کے جتنے لوگ جنت جائیں گے اور جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جنتی ہوں گے، دونوں کی تعدادوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ کے سرکار کی جو امتی ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی، بہت زیادہ ہے۔ پر میں اس بات پہ روتا ہوں تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے، مجھے اپنی امت پر حسرت اور افسوس ہے کہ انہوں نے میرا اس طرح سے اتباع نہ کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی یا کرتی ہے۔ اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم ہوئے تو ان کے حال پر رونا آتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کے نبی شفیق ہوتے ہیں، بہت انتہا درجے کی شفقت اور ترحم ان کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، تو انہیں اپنی امت کا غم وہ ستاتا ہے اور وہ ان کو پریشان کرتا ہے، ورنہ اپنی ذات کے لیے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ان کو اپنی امت پر حسرت آئی کہ کاش وہ بھی میری بات مانتے تو وہ بھی جنت میں چلے جانے والے بن جاتے بڑی تعداد میں، لیکن چونکہ انہوں نے ایسا کہنا نہیں مانا، جس کی ایک مثال بہت مشہور ہم سنتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ فلاں شہر ہے، اللہ نے اس کو فتح کرنے کی تمہیں خوشخبری دی ہے، بس تم نے جانا ہے تو اللہ نے شہر تمہارے ہاتھ کر دینا، لیکن انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے، آپ جائیے، آپ کا رب جائیں اور جا کر لڑیں، ہم نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اور ادھر کیا ہوا، جب بدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استصواب رائے کیا، ساتھ پوچھا صحابہ سے کہ کیا کرنا ہے، لڑنا ہے یا واپس جانا، کیا کرنا ہے؟ تو اس موقع پر پہلے مہاجرین نے اپنا جو ہے وہ جذبہ ظاہر فرمایا، لیکن آپ نے پھر توجہ نہیں دی، دوسری دفعہ ہوا پھر توجہ نہیں دی، تو انصار کو پھر خیال ہوا، فرمایا ایانا یرید، کہ یہ حضور ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے جو قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو یہ گھوڑے جو ہیں یہ دنیا کے کسی کونے اور کنارے تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ حکم دیں گے تو یہ اب واپس نہیں آئیں گے، اس لیے ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، کہ جاؤ آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم نہیں، بلکہ ہم پہلے ہوں گے اور آپ تک کوئی پہنچے گا تو ہم سے ہو کر پہنچے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہوں اور آپ کو کوئی غزن پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے آپ کو۔ تو یہ ایک فرق بہت واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثاری اور آپ کی جو دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس طرح کی امت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی۔ اس میں نبی کا قصور نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کی قابلیت اور نبی کا جو محنت ہے وہ سب نبی ایک سے بڑھ کر ایک، یعنی نبوت کے وصف میں سب کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ اگلی زمین کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کتنا بیج کو اٹھاتی ہے۔ دو زمینوں میں دو بیج ڈالے، ایک ہی جیسا بیج ڈالا جائے تو ایک زمین تو اس کے اندر سے کیا اگا دیتی ہے، اور دوسری زمین جو ہے وہ بیج بھی بسا اوقات مار جاتی ہے۔ تو اس میں بیج کی کمی نہیں ہوتی، کسان کی جو ہے وہ قصور نہیں ہوتا، زمین کا قصور ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اچھا نتیجہ پیدا کر سکے۔ تو کسی نبی کی قوم کی اس طرح کی جو کوتاہیاں ہیں ان کا مطلب اس نبی کی شان میں تنقیص نہیں ہوا کرتا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ورنہ بعض دفعہ لوگ کچھ اس قسم کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں کہ مثلا فلاں نبی جو ہیں وہ تو اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور فلاں نبی نعوذ باللہ ناکام ہوئے۔ اپنے مشن میں کوئی نبی بھی ناکام نہیں ہوئے، جو کام ان کے ذمہ اللہ نے لگایا تھا ابلاغ، کہ میری بات لوگوں تک پہنچا دو، وہ سب نے پہنچا دی، باقی نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہیں ظاہر فرماتے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں فرماتے۔ اس لیے کچھ نبی ایسے بھی دنیا قیامت میں آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، کوئی ایسے ہوں گے ایک امتی ہوگا بس، لیکن نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں، ان کی محنت میں کوئی فرق نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اوپر کوئی افسوس نہیں ہوا، اپنی امت پر ہی افسوس ہوا۔ باقی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان پیغمبر، تو نوجوان پیغمبر اس لیے فرمایا کہ آپ کی
جو نبوت کے بہت تھوڑے ہی عرصے میں آپ کا دین اتنا پھیلے گا کہ اتنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری عمر میں نہیں پھیل سکا، کیونکہ آپ کی عمر 63 سال آپ کی عمر مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بعض روایات کے مطابق 150 سال عمر ہوئی. تو 150 سال میں ان کی جو قوم ہے وہ کہاں تک پہنچی، اور یہاں تک پہنچی کہ وہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون. انہوں نے کہا کہ اب ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ جائیے اور لڑیے. اور اسی میدان میں میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کا اور انتقال ہوا، ہارون کا انتقال بھی وہیں ہوا، لیکن وہ سدھر کر نہیں آئے اور آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جو ہے وہ بالکل ابتدائی معرکہ ہے، اس میں صحابہ نے ایسی جانثاری کی مثال پیش کر دی. تو یہ فرمایا کہ نوجوان پیغمبر، یعنی بہت جلدی ہی اللہ تعالیٰ ان سے وہ نتیجہ ظاہر فرمائیں گے کہ بہت بڑی تعداد انسانوں کی ان سے ہدایت پائے گی، اور ان کے واسطے سے اور ان کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، اس مجلس میں موجود ہیں، یا اللہ اس مسجد کے نمازی ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما. روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ معاش کی پریشانیاں، معاشی الجھنیں، کاروباری الجھنیں، یا اللہ ان سب کو سلجھا دیجیے. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اولاد والوں کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا. یا اللہ ہر بچے بچی کو، ہر مسلمان کے ہر بیٹے بیٹی کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ مقبول و منظور فرما. نفس اور شیطان کے فتنوں سے، شرارتوں سے یا اللہ حفاظت فرما. اپنی خاص حفاظت میں یا اللہ ہمیں لے لے. یا اللہ سلامتی والی سلامتی عطا فرما. یا اللہ سلامتی والی سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہمارے عیوب پر، ہماری کوتاہیوں پر پردے ڈال دیجیے. یا اللہ ان کی اصلاح فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا